کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ صرف روشنی کا کھیل ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان رنگوں کے پیچھے ایک ایسی ملکہ کی قربانی چھپی ہے جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیا گیا۔ ایک ایسی شہزادی جس کے محل میں پھول نہیں بلکہ زندہ تتلیاں دیواروں پر نقش و نگار بناتی تھیں۔ مگر پھر ایک ایسی کالی رات آئی جس نے پوری دنیا کو سفید کفن پہنا دیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی باغ ارم کی اس ملکہ کی وہ داستان جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب زمین پر جادو کا راج تھا اور پریاں انسانوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اس وقت دنیا کے ایک گمنام گوشے میں ایک ایسی سلطنت آباد تھی جسے باغ ارم کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں کبھی خزاں نہیں آتی تھی۔ وہاں کے درختوں پر لگے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور وہاں کی ندیاں چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ اس خوبصورت وادی کی حکمران ملکہ زویا تھی۔ زویا کی خوبصورتی کے چرچے 7 سمندر پار تک تھے۔ وہ ایک نہایت نفیس اور جادوئی لباس زیب تن کیے رکھتی تھی جس پر ہزاروں تتلیاں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی۔ وہ کوئی عام لباس نہیں تھا بلکہ زندہ تتلیوں کا ایک ہجوم تھا جو ملکہ کی حفاظت کے لیے اس کے گرد ایک حصار بنائے رکھتا تھا۔ ملکہ زویا کے پاس ایک انوکھی طاقت تھی، وہ تتلیوں کی زبان سمجھتی تھی۔ اس کی سلطنت میں لاکھوں قسم کی تتلیاں تھیں۔ نیلی تتلیاں جو بارش لانے کی طاقت رکھتی تھیں، سنہری تتلیاں جو بنجر زمین کو سونا اگنے کے قابل بنا دیتی تھیں، ارغوانی تتلیاں جو بیماروں کو شفا بخشتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جب تک باغ ارم میں یہ تتلیاں اڑتی رہیں گی وہاں کا کوئی انسان کبھی بوڑھا یا بیمار نہیں ہوگا۔ زویا ان تتلیوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور روزانہ صبح ان کے ساتھ محل کے وسیع عریض باغوں میں وقت گزارتی تھی۔ دنیا کے دوسرے کونے میں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی، ایک ظالم جادوگر آزر رہتا تھا۔ آزر کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت تھی، لیکن اس کا دل پتھر کا تھا اور اس کی زندگی بے رنگ تھی۔ اسے رنگوں سے چڑ تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ رنگ انسان کو کمزور اور جذباتی بنا دیتے ہیں۔ آزر نے جب زویا کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باغ ارم کے تمام رنگ چھین کر انہیں اپنی کالی جادوئی ہنڈیا میں قید کر لے گا۔ ایک منحوس شام جب زویا اپنی تتلیوں کے ساتھ رقص کر رہی تھی، اچانک آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا اور ہوا میں ایک عجیب سی خنکی چھا گئی۔ آزر نے اپنے سائے جادو سے ایک ایسی آندھی بھیجی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز کو بے رنگ کرنا شروع کر دیا۔ سبز پتے راکھ کی طرح سفید ہو گئے اور سرخ گلاب ایسے لگنے لگے جیسے مٹی کے بنے ہوں۔ سب سے دردناک منظر وہ تھا جب تتلیاں جو ملکہ کے گرد اڑتی رہتی تھی ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگی۔ ان کے پروں سے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ بے جان ہو کر مٹی میں مل رہی تھی۔ زویا یہ منظر دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی، لیکن اس کا جادو آزر کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ زویا کو معلوم تھا کہ آزر کا یہ جادو صرف ایک ہی طریقے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے کوہ نور کی چوٹی پر جانا ہوگا جہاں رنگوں کا چشمہ موجود ہے۔ اس چشمے کا پانی اگر ملکہ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں میں مل جائے تو وہ دوبارہ پوری کائنات میں رنگ بھر سکتا ہے۔ زویا نے اپنا تاج اتارا اور ایک عام مسافر کا بھیس بدل کر ایک کٹھن سفر پر نکل پڑی۔ اس کے ساتھ صرف ایک ننھی سی نیلی تتلی بچی تھی جس کی ہمت دیکھ کر زویا کو بھی حوصلہ ملتا تھا۔ پتھروں کا جنگل جہاں ہر درخت انسان کو چھوتے ہی پتھر کا بنا دیتا تھا۔ زویا نے اپنی ذہانت سے ان درختوں کو تتلیوں کے قصے سنائے اور ان کا دل موم کر دیا۔ خاموشی کی گھاٹی، یہاں جو بھی بولتا اس کی یادداشت
छीन ली जाती। ज़ोया ने 7 दिन और 7 रातें मुकम्मल खामोशी से गुजारी, सिर्फ अपनी मंजिल पर नज़र रखी। जब ज़ोया पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो वहां आज़र उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहका लगाते हुए कहा, ऐ नादान मलका, तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन याद रखो कि इस चश्मे को बेदार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज़ कुर्बान करनी होगी, तुम्हारी आवाज़। अगर तुम रंग वापस चाहती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए गूंगा होना पड़ेगा। ज़ोया ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने अपनी सल्तनत के बच्चों, बूढ़ों और उन मासूम तितलियों के बारे में सोचा जिनके बगैर दुनिया अंधेरी में थी। उसने जैसे ही चश्मे का पानी पिया, एक अजीम आलीशान रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। वो रोशनी बागे इरम तक पहुंची। मुर्दा तितलियां दोबारा जिंदा होकर उड़ने लगीं। दरख्तों पर नए शगुफे फूटने लगे। आज़र का साया महल रेत की दीवार की तरह गिर गया और वो खुद अपनी ही नफरत की आग में जलकर भस्म हो गया। मलका ज़ोया वापस अपनी सल्तनत पहुंची। लोग उसे देखकर खुशी से निहाल हो गए, लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मगर कुदरत ने उसे एक और तोहफा दिया। जब वो हाथ हिलाती, हवा में हज़ारों नई तितलियां खुद ब खुद पैदा हो जाती। आज भी अगर आप किसी ऐसे बाग में जाएं जहां बहुत सारी तितलियां हों, तो समझ जाइए कि वहां मलका ज़ोया की रूह मौजूद है। वो बोलती नहीं, लेकिन उसके रंग हर इंसान के दिल में खुशी भर देते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।